اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ ماہ سفر کے مہینے کا یعنی کہ پیر کے دن 13 تاریخ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں یا پھر اس سورت کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی، یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی اندرونی بیرونی بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس سورت مبارکہ کو صبح ناشتے سے پہلے پڑھ لیں یا پھر پانی پر دم کر کے پی لیں، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے ناشتے سے پہلے، تو انشاءاللہ تعالی خدا کے فضل سے آپ کو شفا ملے گا۔ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا پھر بڑی سے بڑی بیماری یعنی کہ لا علاج مرض جو آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں اور شفا نہیں مل رہا، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان دوسروں کو بتانے سے شرم محسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بیماری کیسے اس کو بتاؤں، اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ بیماری اس کے جسم میں گھر کر جاتی ہے، یعنی کہ بیماری بڑھ جاتی ہے، روز بروز بیماری بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ اندرونی جو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ نا علاج کروانے کی وجہ سے مسئلہ زیادہ بگڑ جاتا ہے اور انسان روز بروز کمزور ہو جاتا ہے، یعنی کہ جسمانی طاقت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ چل پھر بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک کے قرآن مجید میں بہت طاقت ہے، ایک ایک حروف میں اتنی طاقت اور اتنا شفا ہے کہ وہ ایک ایک لفظ ایک ایک حروف شفاؤں سے بھرپور ہے۔ آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، نہ ہی کسی کو اپنی بیماری کے متعلق بتانا ہے، آپ نے گھر بیٹھے خود اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر مرض کا شفا لکھا ہے، آپ اپنا گھر بیٹھے خود علاج کر سکتے ہیں اور آپ کو شفا ضرور ملے گا، یہ میرا یقین ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور پھر یہ عمل شروع کریں۔ جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھے یا پھر یہ وظیفہ نہیں کر سکتے یا پھر بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ گھر کے کسی افراد سے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، گھر کا کوئی شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور آپ کو پانی دم کر کے دے سکتا ہے اور آپ پر دم بھی کر سکتا ہے اور یہ وظیفہ بھی کر سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور بات پر غصہ آ جاتا ہے، دل پر اور سینے پر بوجھ رہتا ہے اور بہت پریشانی رہتی ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ پاک کے ناموں کے نام مبارک کے وظیفے ہیں یا پھر اللہ پاک کے قرآن مجید کی آیت مبارک کے صدقے، اللہ کے قرآن پاک کے حروفوں کے صدقے آپ لوگوں کو شفا ملتا ہے۔ آپ لوگ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے قرآن مجید میں کتنی طاقت ہے اور کتنا شفا ہے اور شفاؤں سے بھرپور ہے۔ آپ لوگ وظائف کو سچے دل سے اور یقین سے کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ضرور ملے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے یا آپ کے گھر پر کالا جادو کیا ہے تو آپ یہ عمل کریں، اس عمل سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔
بری نظر حسد والے لوگوں سے یہ عمل آپ کو بچائے رکھے گا۔ چلیے وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اور ساتھ کمنٹ اور شیئر بھی کرتے رہنا، شکریہ۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے جس نے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے، دعا رو کر اور گڑ گڑا کر مانگنی ہے، اور دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ ضرور مانگنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ مانگنا ہے، اور مولا مشکل علی کشاف پائتن پاک کا صدقہ ضرور مانگنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شفا ضرور ملے گا۔ اسی طرح آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، 3 پھونک مار دینی ہے اور پانی پی لینا ہے۔ پھر آپ نے جو بیمار ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اور یہ عمل کرنا ہے اور اس پر 3 پھونک مار دینی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے چاہیے کہ 13 صفر یعنی پیر کے دن وہ نماز پڑھ کر، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ کر یا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر رب کے آگے دعا مانگے اور رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اسی اور دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور حضرت امام حسین کے لگتے جگر علی اصغر کا صدقہ ضرور مانگے۔ میرا یقین ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے اللہ وبارک تعالیٰ آپ کو نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ وظیفے کا وقت سماعت ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔